ایک زمانے میں ایک ہلچل مچاتے شہر کے دل میں واقع ایک عظیم الشان محل میں شہزادی امیلیا رہتی تھی۔ وہ جدید دور کی شہزادی تھی جو ٹیکنالوجی، سائنس اور مستقبل کی تمام چیزوں کی دلدادہ تھی۔ امیلیا اپنے بہتے بھورے بالوں اور متجسس بھوری آنکھوں کے ساتھ کسی بھی دوسری شہزادی کے برعکس تھی۔ اس نے اپنے وقت کے روایتی شاہی فرائض کی بجائے کائنات کے اسرار سے خود کو زیادہ دلچسپ پایا۔ ایک بدقسمت شام جب وہ اپنی مدھم روشنی والی تجربہ گاہ میں ایک عجیب و غریب گیجٹ کے ساتھ ٹنکر کر رہی تھی، امیلیا نے غلطی سے ایک پوشیدہ ٹائم ٹیبل ڈیوائس کو چالو کر دیا۔ روشنی کی ایک اندھی چمک نے اسے لپیٹ لیا، اور جب چمک ختم ہو گئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک سرسبز اور شاداب جنگل میں کھڑا پایا۔ امیلیا کو الجھن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جب اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اب محل میں نہیں تھی جس کے چاروں طرف ہولوگرافک اسکرینوں اور چیکنا گیجٹس تھے۔ اس کے بجائے اونچے اونچے درخت سر پر جھوم رہے تھے اور ایک عجیب سکون کا احساس اسے لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نائٹس، کلوں اور ڈریگنوں سے بھری ہوئی دنیا کا سفر کر چکی تھی۔ اجی سے ہی امیلیا جنگل میں آگے بڑھی، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پر پہنچی۔ قرون وسطی کے لباس میں ملبوس کسانوں کا نظارہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ دیہاتیوں کے ایک گروپ کے پاس پہنچی اور انہوں نے تجسس اور حیرت کی آمیزش سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو فیئر میڈن؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ امیلیا کو یقین نہیں تھا کہ اس کی موجودگی کی وضاحت کیسے کی جائے۔ اس نے اپنے آپ کو لیڈی امیلیا کہنے کا فیصلہ کیا اور دور دراز ملک کی ایک رئیس خاتون ہونے کی من گھڑت کہانی شیئر کی۔ گاؤں والوں نے اس کے جدید لباس سے پریشان ہوتے ہوئے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے اپنے گاؤں میں مدعو کیا۔ امیلیا نے ان کی زندگی کی سادگی، ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی اور نقل و حمل کے لیے گھوڑوں اور ریڑھیوں پر انحصار پر حیرت کا اظہار کیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے جب امیلیا اپنی نئی زندگی سے ہم آہنگ ہو گئی۔ وہ دیہاتیوں کے قریب ہوئی اور یہاں تک کہ اسے گاؤں کے باغات کی دیکھ بھال کے لیے ایک تعلق دریافت ہوا۔ نباتیات اور زراعت کے بارے میں اس کا علم ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہوا۔ ایک دن جب وہ گاؤں کے بازار میں ٹہل رہی تھی تو اس نے ایک خوفناک ڈریگن کی بات سنی جو زمین پر دہشت پھیلا رہا تھا۔ گاؤں والے مسلسل خوف میں رہتے تھے اور ان کے شورویروں نے اس طرح مخلوق کو شکست دینے میں ناکام رہے تھے۔ امیلیا کے اندر فرق پیدا کرنے کی خواہش بڑھ گئی اور وہ جانتی تھی اسے مدد کے لیے اپنا جدید علم استعمال کرنا ہے۔ اس نے گاؤں کے لوہار سے رابطہ کیا جو آرتھر نامی ایک بدتمیز آدمی تھا اور اپنا خیال بیان کیا۔ مزید جدید مواد کے استعمال اور فائر ٹیکنالوجی کے بارے میں اس کے علم کے ساتھ وہ ایک ایسی تلوار بنا سکتے ہیں جو ڈریگن کی تیز سانسوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو۔ آرتھر، جو پہلے شک میں تھا، بالآخر امیلیا کے عزم اور سائنسی وضاحتوں سے قائل ہو گیا۔ ایک ساتھ انہوں نے کسی دوسرے کے برعکس ایک تلوار تیار کی۔ یہ ایک عجیب دھاتی چمک کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس کی چوٹی پیچیدہ علامتوں سے مزین تھی جسے امیلیا نے ڈیزائن کیا تھا۔ تلوار شدید گرمی کو برداشت کر سکتی تھی اور کسی دوسرے ہتھیار سے زیادہ تیز تھی۔ ہاتھ میں نیا ہتھیار لے کر امیلیا ڈریگن کا مقابلہ کرنے نکلے۔ دیہاتیوں نے رندھی سانسوں کے ساتھ دیکھا جب وہ تاریک غار میں داخل ہوئی جہاں خوفناک مخلوق رہتی تھی۔ اندر اس نے اپنے آپ کو ڈریگن سے آمنے سامنے پایا، ایک زبردست آگ میں سانس لینے والا جانور۔ امیلیا کا دل دھڑک گیا جب اس نے مخلوق کا سامنا کیا، لیکن اس کا عزم غیر متزلزل رہا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور گہری سانس لے کر ایک شدید جنگ میں مصروف ہو گئی۔ چنگاریاں اور گئیں جب ڈریگن کی تیز سانسیں بے قابو بلیڈ سے ملے۔ امیلیا نے ڈریگن کے رویے اور کمزوریوں کے بارے میں اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے ہمت اور عزم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آخرکار ایک خوفناک جنگ کے بعد ڈریگن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا اور گرنے سے پہلے آخری بار گر جا۔ گاؤں والے جو دور سے دیکھ رہے تھے خوشی سے بھڑک اٹھے جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی شہزادی نے انہیں اکیلے ہی اژدہے کے خطرے سے بچا لیا ہے۔ امیلیا کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی اور وہ ان کی سلطنت کی تاریخ میں ایک افسانوی شخصیت بن گئی۔
اس کے وقتی سفر نے اسے نہ صرف اپنے اندر ایک نئی طاقت دریافت کی بلکہ دیہاتیوں کے ساتھ بھی گہرے روابط استوار کیے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے امیلیا اپنے وقت پر واپس نہ آ سکی۔ اس نے ماضی میں رہنے کا انتخاب کیا، گاؤں والوں کے ساتھ ایک انصاف پسند اور عقل مند ملکہ کے طور پر حکمرانی کی جو اس کے سب سے عزیز دوست بن چکے تھے۔ اس نے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا۔ امیلیا کی ٹائم ٹریولنگ اور ایڈونچر نے اسے قلعوں اور ڈریگنوں کی دنیا میں پہنچا دیا تھا، لیکن یہ اس کا سائنسی علم، ہمت اور غیر متزلزل جذبہ تھا جس نے اسے ماضی میں ایک نیا باب لکھنے کا موقع دیا۔ اس کے لوگوں کی شہزادی ایک لازوال لیجنڈ بن چکی تھی جو اپنی ذات سے بہت دور دنیا میں بہادری اور ترقی کی علامت بن چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو، ہماری سٹوری کا ہوتا ہے اینڈ۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا اور آگے شیئر کر دیجیے گا۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو، ایک نئی اچھی سی سٹوری لے کر۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔